ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں مختلف مقابلے پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے، جو کہ طالب علموں کے درمیان کروائے جاتے ہیں، مختلف اسکولز کے درمیان کروائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اس سیگمنٹ علم و آگاہی میں تقریری مقابلہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان گرامی ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ جو میرے پہلے مہمان ہیں، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کوتھم کے، اور ڈائریکٹر ڈائگنوسٹک الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیں، چیئرمین ہیں پروکیورمنٹ کمیٹی اینڈ سیکرٹری جنرل الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن پاکستان۔ بہت ہی ماشاءاللہ قابل احترام شخصیت ہیں۔ ان کے اسکول سے، جو ان کا کلنری اسکول ہے، اس سے پڑھ کے کئی بیچز، کئی نسلیں جو ہے نا وہ نکل چکی ہیں وہاں سے، اور اس وقت پراپر شیفز اور مختلف ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب صابر احمد صاحب۔ السلام علیکم صابر صاحب، خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں، بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی مہمان موجود ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے پاس ہمارے پروگرامز میں بھی آتی رہی۔ اس کے علاوہ ہمارے پروگرامز کو، مختلف پروگرامز کی کوارڈینیشن میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی رہی، خاص طور پہ کارپوریٹ ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں مختلف اداروں کے درمیان مینٹین کرنا، اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مریم کوثر، کارپوریٹ ہوسٹ ہیں، مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم مریم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر بلند، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن۔ ویلکم ویلکم۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ مختلف ایونٹس پہ، مختلف جگہوں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ٹی سی این کے، دی کریٹرز نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ اس کے علاوہ پی آر پروفیشنل ہیں، کارپوریٹ کنسلٹنٹ ہیں، فاؤنڈر ہیں ٹی سی این ایگزیکٹو فورم کے، سوشل بیٹھک کے، کافی وتھ سی ای او، اور سندھ کلچر فیملی فیسٹیول جو ہوتا ہے، جو بڑا زبردست انہوں نے کیا تھا میری ٹائم میوزیم میں، بہت زبردست دوسرا سال اس کا رہا تھا، جو سندھی ٹوپی اور اجرک ڈے جو ہوتا ہے، کلچرل ڈے، اس پہ انہوں نے کیا تھا، بہت کامیاب پروگرام رہا۔ شہریار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ شہریار خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ بالکل، بہت بہت شکریہ شہریار، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آج تقریری مقابلہ پیش کیا جائے گا، اس کے دو منصفین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری پہلی جو منصف ہیں، ان کا تعلق ریڈیو سے بھی ہے، ٹیلی ویژن سے بھی ہے، نیوز اینکر ہیں، پروگرام اینکر ہیں، آر جے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ارسلہ طاہر صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں ارسلہ آپ؟ ٹھیک ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہماری ایک اور ہمارے جو منصف ہیں، ان کا تعلق بھی میڈیا کی فیلڈ سے ہے، براڈ کاسٹر بھی ہیں، نیوز اینکر ہیں، پروگرام اینکر ہیں، وقار الحسن صاحب۔ السلام علیکم وقار صاحب، خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر، تشریف لائے۔ ناظرین، اپنے اس مقابلے کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اپنے مہمانوں سے باتیں بھی کریں گے، لیکن یہاں ایک شارٹ نیوز بریک ہے۔ نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سیگمنٹ علم و آگاہی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم مختلف مقابلے دکھاتے ہیں۔ تقریری مقابلہ آج اس میں کرایا جائے گا، مختلف اسکولز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کرایا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر سے ہم سب کے جو ہے نا نام آپ کے سامنے لینا چاہیں گے۔ میرے ساتھ مریم کوثر موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ صابر احمد صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کوتھم کے۔ اس کے علاوہ شہریار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمیں اب جوائن کر لیا، اصل میں وقفہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ علیم صاحب جو ہیں وہ پروگرام میں موجود نہیں تھے اور راستے میں تھے، تو میں نے سوچا کہ سب کا تعارف کرا کے پھر وقفہ لے کے پھر جب علیم صاحب آ جائیں گے تو ان کے سامنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے علیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دو منصفین ہیں ان کا بھی آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ وقار الحسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ارسلہ طاہر ہیں، دونوں میڈیا کی پرسنالٹیز ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اینکرز ہیں، نیوز اینکرز ہیں۔ بہرحال تو پہلے تو ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اور مریم سے جاننا چاہوں گا، مریم کیا کہتی ہیں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کا یہ جو علم و آگاہی سیگمنٹ ہے، پروگرامس ہیں، کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟
خیر مجھے تو بہت اچھا لگا. انفیکٹ جب اس پروگرام کے بارے میں بھی سنا, کیونکہ رمضانوں میں ایک رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں بہت ساری, ایک نا روایتیں پڑھی ہوئی ہیں, اس میں یہ علم و آگہی کی روایت ڈالنا اور خاص کر ان بچوں کو اسکول سے لے کر آنا جو بولنا چاہتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آنا چاہتے ہیں. تو فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کا یہ ایک احسن قدم ہے. علیم صاحب آپ کو بھی مبارک ہو کہ یہ ایک نئی روایت اس سے ڈلے گی. مختلف چینلز پہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز پروگرامز تو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں باقاعدہ ایک ریکگنیشنز نہیں ہوتی بچوں کی, کیونکہ اسکول ہی ہے جہاں سے بچوں کی فاؤنڈیشنز بن رہی ہوتی ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے, آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اسکول سے بچوں کا لے کے آنا ان کے آگے مستقبل میں بھی ایک بڑا اہم ثابت ہوگا. ٹھیک, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ بچے کی کریکولم میں, اس کے نصاب میں بھی اس کو مدد دیتی ہیں؟ بالکل بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیچ ایک اسکول سے پڑھتا ہے, اس میں کوئی 50 بچے ہوتے ہیں, لیکن جب بہت آگے جب وہ بچے جاتے ہیں ان میں سے کوئی چند بچے کامیاب ہوتے ہیں. وہ وجہ یہی ہے کہ اسکول سے, اسکول لائف سے, یونیورسٹی, کالج لائف, ہر ایک میں وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ نہ صرف آپ کے سوشل ایکسپوجر کو بڑھاتا ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کے اندر خود اعتمادی ہم دیکھتے ہیں, کیمرہ فیس کرنا یا لوگوں کے سامنے بات کرنا, یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا اپنے طالب علمی میں؟ میں نے تو, کیونکہ میں نے کراچی کیڈٹ اسکول سے پڑھا ہے, تو وہاں پہ تو آلریڈی بچپن سے یہ تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے, کوئز کمپٹیشن ہوتے تھے, اور آج تک میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ کیڈٹ اسکول کی وہ جو خصوصیات تھیں ہمارے اندر کہ لوگوں میں جانا ملنا, ڈسٹرکٹ لیول کمپٹیشنز, پھر کالج میں بھی جب گئے تو اپنے اسکول کے ریفرنس سے ہائر اسکول ہم جاتے تھے, تو وہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے. آج ہم جس جگہ پر بھی ہیں وہ اسکول کی وجہ سے تھا کہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوں, کوئز کمپٹیشنز ہوں, اسپیلنگ بی کمپٹیشنز ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے, تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتی. یہ ساری چیز میں آپ پارٹیسپیٹ کرتی رہی. کیڈٹ کی لائف مشکل تو نہیں ہوتی؟ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ایک آرام دہ ہوتا ہے, آپ کر لیتے ہیں اپنے کام کاج, آپ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا, بورڈنگ اسکول اور کیڈٹ اسکول میں فرق ہوتا ہے یا ایک جیسے؟ بورڈنگ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بورڈنگ میں تو آپ کی پوری رہائش وہیں رہتے ہیں بچے, وہیں رہتے ہوتی ہیں. تو کچھ کیڈٹ بھی ہے جیسے پٹارو کیڈٹ کالج ہے اور دوسرے, وہ ڈفرینٹ ہے. ہم نے سٹی سے کیونکہ کیا ہے تو ہمارے لیے اتنی زیادہ مشکلات نہیں. اچھا, آپ کے ڈے اسکول تھا خالی؟ بالکل ایسے. اچھا, لیکن ٹریننگ دی جاتی تھی کیڈٹ سے؟ میں نے سیویلین پرائیویٹ سے پڑھا ہے. اچھا, سیویلین پرائیویٹ سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. صابر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب مجھے بتائیے گا سر, ماشاءاللہ کوتھم ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے بہت سے ہمارے پروفیشنل شیفز اور تمام لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ علم و آگہی نام سے ہی ظاہر ہے کہ طلباء کو اور طالبات کو آگے بڑھانے کا پروگرام ہے, اور یہ اس طرح کے پروگرامات یا اس طرح کی ایکٹیویٹی بنیادی طور پر دیکھیں, اب ہمارے جو ایج گروپ ہے نا, اس ایج گروپ کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن ہے نئی جنریشن کی طرف بنیادی طور پر, اس لیے کہ آج کی جو جنریشن ہے ان کو جو آنے والے دور کے چیلنجز ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے کہ یعنی ہم جس دنیا میں آج بیٹھے ہیں اس دنیا کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا اور پھر آگے کے چیلنجز کے مطابق اپنے طلباء و طالبات کو تیار کرنا, یہ یعنی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور, کہنے کو یہ اے آئی ہے لیکن اے آئی ہے کیا شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو علم و آگہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنے طلباء کو, اپنی طالبات کو اس دروازہ کھول رہے ہیں آگے کے لیے. یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان مستحق ہے کامیاب اس مبارکباد کی, لیکن یہ عمومی طور پر ہماری پوری سوسائٹی کا, سول سوسائٹی کا کام ہے اور یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے. حکومتیں آج کل اگر ہیں موجود کہیں نہ کہیں تو بہرحال موجود ہیں حکومتیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے طلباء و طالبات کو, دیکھیں ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارے زمانے میں کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, there was not a single private school, ٹھیک. اچھا, ہم نے سرکاری تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے, ڈسٹنکشن کے ساتھ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. پھر پرائیویٹ کالج بھی نہیں ہوتے تھے تو کالج بھی سرکاری ہوتے تھے تو سرکاری کالج میں تعلیم حاصل کی ہے. یونیورسٹی پرائیویٹ نہیں ہوتی تھی, ساری یونیورسٹی سرکاری ہوتی تھی, اور ہم نے این ای ڈی یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ہے, ٹھیک ہے. سر پہلے تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کوئی داخلہ بھی نہیں لیتا, ہاں داخلہ پرائیوٹ اسکول میں جانا عجیب سا سمجھا جاتا تھا, سمجھتے ہیں جس کے مارکس نہیں آئیں گے وہ پرائیویٹ میں چلا جائے گا, اس کو تھوڑا سا. لیکن ہوا کیا
صورتحال تبدیل ہو گئی, حکومتوں نے تعلیم پہ توجہ دینا چھوڑ دیے, اور جو حکومتوں کے کرنے کے کام تھے انہوں نے نہیں کیے, تو وہ پرائیویٹ پہ ذمہ داری آ گئی ہے. سر کہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں اگر پرائیویٹ اسکولس نہ ہوتے تو شاید پاکستان میں تعلیم کا معیار بہت گر جاتا. ہم پرائیویٹ اسکولس کو بلا وجہ کرٹیسائز کرتے ہیں. نہیں, ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, سر ہم یہ نہیں جانتے, عام لوگ کرتے ہیں بہت سے کی فیسیں لے رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ پرائیویٹ اسکولس نہ ہوتے تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار کہاں ہوتا. اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑا موضوع ہے ڈیبیٹ کا, ٹھیک ہے نا, تو آج تو ہم بالکل ڈیفرنٹ پیراڈائم میں بیٹھے ہیں, کر لیتے ہیں تھوڑی بہت ڈیبیٹ تو کر لیں گے, لیکن تقریری مقابلہ ہی تو کرا رہے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ اسکول اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کے, یہ سوسائٹی ہے نا, انسانوں کی سوسائٹی ہے نا, انسانی سوسائٹی میں اچھے برے سب ہوتے ہیں. اچھا, پرائیویٹ اسکولس میں یا پرائیویٹ اسکولس کے سسٹم کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کچھ شکایتیں بھی موجود ہیں, اور مجھے لگتا ہے آپ کچھ لوگوں سے ناراض ہیں پرائیویٹ اسکول. نہیں, شکایت کہاں نہیں ہوتی یہ بتائیں مجھے, میں خود پرائیویٹ اسکول بہت بڑا پرائیویٹ سسٹم چلا رہا ہوں, شکایت مجھے کوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ علم و آگہی کے حوالے سے اس طرح کے تمام بڑے فورمز کو آگے آنا چاہیے, اسکولز کو آنا چاہیے, ہمارے جیسے اداروں کو آنا چاہیے, حکومتوں کو آگے آنا چاہیے. دیکھیں ان بچوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میں اس لیے بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مسعود محمود ہیں, پی ایچ ڈی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, آسٹریلیا کے اندر پروفیسر ہیں. وہ ابھی آئے تھے پچھلے دنوں, مجھ سے انہوں نے ایک بات کہی, یہ بات کہی کہ دنیا کہاں ہے اس کا ادراک ہم کو نہیں ہے. بالکل, جب ہمیں ادراک نہیں ہے تو ہماری جنریشن کو کیا ادراک ہوگا. اور یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے, علیم صاحب جیسے لوگوں کا کام ہے, آپ جیسے لوگوں کا کام ہے جو میڈیا کے اندر موجود ہیں, کہ ان کو صحیح معنوں میں صحیح سمت میں ڈائریکٹ کر سکیں, ڈائریکشن دے سکیں. اور آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ہمیشہ اس کو سپورٹ بھی کروں گا, آئندہ بھی سپورٹ کروں گا. علیم صاحب کو, ان کی تنظیم کو, آپ سب لوگوں کو, اور یہ کام کرتے رہنا چاہیے, صرف رمضان میں نہیں, پورے سال, مستقل پورے سال کرتے رہنے کا کام ہے. رمضان میں علیم صاحب ایک مہینے میں اس قدر تھک جاتے ہیں کہ پھر 11 مہینے آرام کرنا پڑتا ہے. رمضان تو 11 مہینے کے لیے تیار کرتا ہے بنیادی طور پر. اس ایک مہینے میں اس قدر محنت کرتے ہیں, روزے کی حالت میں تمام بچوں کو پریپیئر کرنا, تمام اسکولوں سے کوارڈینیٹ کرنا, ان کی پوسٹس بنوانا, ان کے نام, ڈیزگنیشن, ایک ایک چیز, تصویریں. آپ دیکھیں کتنے ویل آرگنائزڈ ہیں ماشاءاللہ. ناظرین اگر میں آپ کو دکھاؤں, 1-2 دن پہلے سے پورے پوسٹرز جو ہیں وہ تیار رہتے ہیں. یہاں میں دکھانا بھی چاہوں گا ناظرین کو کہ کس طریقے سے جو ہے علیم صاحب, اور یہ بہت مشکل کام, اور علیم صاحب پہلے سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ ذرا دکھائیں ناظرین کو, یہ ذرا بٹ صاحب اس کو فوکس کیجئے گا, اگر آپ اس کو دکھا سکیں اسکرین پہ تو میں دکھاؤں کہ کس طریقے سے پوسٹس جو ہیں. یہ دیکھیں, اور زوم ہو سکتا ہے, تھوڑا اور زوم کر لیں, یہ میکسیمم فل ہو گیا, ٹھیک. یہ آپ دیکھیں, بلکہ یہ فران کر کے دکھا دیں گے. جی یہاں سے دکھائیے گا. یہ دیکھیں آپ, پوسٹ کتنی زبردست ہے. میں اس کو, یہ دیکھیں, لائٹ آ رہی, اب دیکھیں لائٹ, ٹھیک. تو یہ پورے پوسٹ بنائے ہوئے ہیں جس میں تمام بچوں کی تصویریں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے نام, گیسٹس کے نام, ججز کے نام, ایک چیز, اور بالکل کریکٹ ڈیٹیل اسپیلنگز کے ساتھ. مطلب دیکھیں بڑی بات ہے, اسکولوں کا کام ہے تو کتنی سسٹمیٹک انداز میں ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو محنت ہے سر ان کی, ایکنالج کرتے رہنا چاہیے. میں روزانہ ہی ایکنالج کرتا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں ان کا حوصلہ بڑھتا رہے. ہم تو سارا سال ایکنالج کرتے ہیں علیم صاحب کو, ان کی ٹیم کو, اور ان کے کام کو. ماشاءاللہ ٹیم پوری بہت زبردست ہے, یہاں سارے لوگ, آفتاب بغیر ٹیم کے ہو نہیں سکتا, طاہر صاحب, اچھا ٹیم ورک ہوگا, راہیلہ صاحبہ, یہ سب لوگ آتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. تو شہریار آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ ٹی سی این جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اور اتنی ساری آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا کہیں گے علم و آگہی کے حوالے سے اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلند اقبال آپ کا اور علیم قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا پروگرام میں, اور نام سے واضح ہے, اور ابھی تک 2 مہمانوں نے اس پہ خوب روشنی ڈالی ہے کہ علم و آگاہی ہم اس کو بڑا آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہے, کہ ہم بچوں کو لے کر آ رہے ہیں اور ایک اسپیسیفک ہم نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا کہ ایجوکیشن پہ وہ بات کریں, علم و آگاہی کے اوپر بات کریں. میں کیونکہ کراچی میں اس طرح کی چیزیں کرتا آیا ہوں, اور ہم نے بلکہ ٹی سی این نے جو ہے وہ ایک 2016 میں چیلنج ٹو ایوری ون ایک پروگرام کیا تھا, اور جس میں ہم نے
پاکستان بلکہ پورے کراچی سے ہم نے کوئی 600 اسکولوں کو انگیج کیا تھا, اور ہمارا بھی کام یہی تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں اسپیچ, اسپیلنگ بھی اور کوئز اس کو فوکس کریں. تو اگین یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ میں ان کاموں کو کرتا ہوا آیا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ اس پہ کتنی محنت, کتنی ایفرٹس لگتی ہے. اور میں بالکل یہ بات سیکنڈ کروں گا صابر صاحب نے جو بات کی کہ کوئی بھی کام وداؤٹ ٹیم ورک نہیں ہوتا. ایک انسان بہت اچھا کام کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا, تو اس لیے ٹیم اچھی ہونا ضروری ہے. اور علیم صاحب کی ماشاءاللہ ٹیم بہت اچھی ہے. انہوں نے بھی ابھی پاس میں ہمارے ساتھ ایک پروگرام مل کے کیا تھا ماشاءاللہ, بلکہ سندھ کلچر فیملی فیسٹیول جو ہم نے کیا تھا پچھلے سال, اس میں علیم صاحب اپنے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کے طور پہ ہمارے پارٹنر تھے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا. وہاں پہ بھی انہوں نے ڈفرینٹ بچوں کو موقع دیا تھا, اور بڑا زبردست طریقے سے اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ان کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیشن رہی, اور وہ 3 دن ہمارے اتنے کم پڑ گئے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ 30 دن ہونے چاہیے 3 دن کے بجائے, تاکہ ان کے میکسیمم اسکول پارٹیسپیٹ کر سکیں, ان کے میکسیمم بچے پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا, اور علیم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کی کیمپینز, اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کی چیزیں صرف رمضان میں واقعی نہیں ہونی چاہیے, رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. ٹھیک ہے علیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا فائنل کامنٹ دینا چاہیں گے, پھر تقریری مقابلے کی جانب بڑھنا ہے. سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ اتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں. ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ یہ کام کرنا بہت مشکل کام ہے. نظر آتا ہے پوسٹیں بنانا. ہم نے آڈیشن کیے 17 مقامات پہ کراچی کے اندر, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. آڈیشن کے نتیجے میں کریم لے کے آئے ہیں, جس میں آپ دیکھتے ہیں اس دفعہ ریپیوٹیڈ اسکولز بھی ہیں کراچی کے جہاں داخلے ملنا مشکل ہوتے ہیں, ان کو بھی یہاں پر سینٹ اسکول, کانوینٹ اسکولز تمام ہیں, کانوینٹ ہے, مطلب کیتھولک چرچ بھی ہے, دوسرے اسکولز بھی ہیں, حبیب پبلک بھی ہے, حبیب گرلز بھی ہے, محمد پارسی بھی ہے, بی بی ایس ہے, یہ سارے اسکول بھی ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ 63 راؤنڈ کا اسکول بھی ہے, اس میں نیو کراچی کا اسکول بھی ہے, اس میں بلدیہ کا اسکول بھی ہے, اور بلدیہ جیت جاتا ہے ان کے مقابلے. یہ دیکھ رہے ہیں بعض دفعہ بچے میں ہوتا ہے نا, کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں, تو اچھا مقابلہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ٹیم ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی, وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ اعلان کرتے ہیں, اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اسی وقت میں بھیج دیتا ہوں آپ کو, سب جگہ چل جاتا ہے. فرسٹ سیکنڈ پیچھے سے بیٹھ کے جو ہے وہ بیک اینڈ پہ سارے لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے, تو ٹیم کو آپ لے کے چل رہے ہیں, ٹیمیں بنانا بہت مشکل کام, کیونکہ اس وقت بہت سارے پیرنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام, ماشاءاللہ, اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا رزلٹ کیا ہے. بالکل بالکل, بلکہ وہ جو ٹائم بتایا گیا ہوتا ہے اس کے اوپر بالکل انتظار کر ہوتا ہے. نہیں علیم صاحب, آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے, مقابلے کی جانب بھی پڑھیں گے. ہماری جو منصفین ہیں ان سے بھی کچھ بات تھوڑی سی کرنا چاہیں گے. ارسلہ مجھے بتائیے گا, ڈبیٹ کی جو یعنی اس کی ججمنٹ ہوتی ہے, کن چیزوں کا خیال رکھتی ہیں آپ اس میں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو پیرنٹس, اور آواز آ رہی ہے جی, میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز جی. ٹھیک ہے. تلفظ ایک تو ہمارے دماغ میں بہت زیادہ رہتا ہے اردو کا تلفظ. کانفیڈنس, اعتماد کتنا ہے, اعتماد آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہاں آئی کانٹیکٹ وہاں پہ اچھا اوکے. کیمرہ وہاں پہ, گرپ کتنا ہے ٹاپک پر, کتنی نالج ہے, کیونکہ جتنی نالج ہوگی وہ بات کرنے سے پتہ چلے گا, کانٹینٹ سے پتہ چلے گا کہ اس نے کیا جو ہے نا وہ بتایا, کیا بیان کیا تقریر میں. بالکل. اور پھر ادائیگی, الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وقار صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ اپنی وائس اتنی براڈ کاسٹرز وائس ہے. بس مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں جو سب سے اہم ہے وہ کانفیڈنس تو ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے الفاظ, انداز, اس کے بعد معلومات, کانٹینٹ, یہ سب چیزیں ملا کر جو ہے وہ ایک مجموعہ بنتا ہے. سر یہ جس طرح آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ اتنی بیس سے, یہ آپ بنا کے بولتے ہیں, آپ کی اصل وائس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تو ساتھ رہتے ہی, جب آپ نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ آپ کی بیسی وائس ہو جاتی ہے, باوقار وائس ہو جاتی ہے. بس یہ کوئی طریقہ مجھے بھی بتائیے گا. ارے سر محبت ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب. آپ بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تو ریڈیو پاکستان سے بہت پہلے سے منسلک رہے ہیں, تو ماشاءاللہ سے بالکل 90s کی بات ہے. میں ہر کسی کو بتاتا نہیں, لوگ فوراً جو ہے نا میری عمر کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں. اچھا جی, اگر 25 سال سے زیادہ ہو گئے تو عمر کتنی ہوگی کیا, اس لیے میں بتاتا ہی نہیں.
لیکن ماشاءاللہ سے اس پہ کمال یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ نہیں، تھینک یو سر، آپ کی محبت ہے، بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت وائس میں آپ جو ہے نا وہ براڈ کاسٹنگ بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن نیوز اور اینکرنگ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم تقریری مقابلہ پیش کریں گے۔ 5 ہمارے ساتھ امیدوار موجود ہیں جن کو اپنی تقاریر پیش کرنی ہے۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی سیگمنٹ علم و آگہی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے تقریری مقابلے کا، علم و آگاہی کا۔ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے اس اسپیچ کمپٹیشن میں جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس شریک ہو رہے ہیں ان میں سے پہلے پارٹیسپینٹ کو میں یہاں دعوت دینا چاہوں گا۔ مدنی رضا ان کا نام ہے، سینٹ لارنسز بوائز اسکول سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدنی رضا، آئیے بیٹا تشریف لائیے اور اپنی تقریر پیش کی۔ اچھا، 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، 1.5 منٹ پہ پہلی بیل بجائی جائے گی، 2 منٹ پہ دوسری بیل بجائی جائے گی جو کہ فائنل ہوگی۔ اس بیل کے بعد آپ کے پوائنٹس مائنس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی۔ نحمدہ علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخشنے پہ جب وہ آئے امت کے پیاروں کو، بخشنے پہ جب وہ آئے امت کے پیاروں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ معزز جج صاحبان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے۔ ارشاد باری تعالی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور یہ حق و باطل یعنی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار دراصل رمضان اور قرآن میں ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید 27 رمضان المبارک کو نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ کتاب عظیم قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور روزے داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزہ ایسا عمل ہے جو روزے دار خالص میرے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کا اجر بھی روزے داروں کو میں ہی دوں گا۔ اپنی تقریر کا اختتام چند دعائے اشعار پر کرتا ہوں۔ چاند سے روشن ہو رمضان ہمارا، چاند سے روشن ہو رمضان ہمارا، عبادت سے بھرا ہو رمضان ہمارا، ہر روزہ اور نماز قبول ہو ہماری، ہر روزہ اور نماز قبول ہو ہماری، یہی دعا ہے اللہ سے ہماری۔ شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مدنی رضا، اور اب میں اپنی آج کے ہمارے جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی دعوت دینا چاہوں گا۔ وہ ہیں مصعب بن عمیر، دار ارقم اسکول نارتھ کراچی کیمپس سے ان کا تعلق ہے۔ مصعب، آئیے بیٹا تشریف لائیے۔ یہ ہمارے بہت ننھے منھے ساتھی ہیں۔ مصعب بن عمیر ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں قرآن مجید، دار ارقم اسکول نارتھ کراچی کیمپس، حفظ کیمپس میں۔ جی مائک نیچے کر لیجیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مصعب ہے، میں حفظ کلاس میں پڑھتا ہوں۔ دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بتانا مشکل ہے، طاغوت کے عشرت خانے میں ایمان بچانا مشکل، تقریر کے ستوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے، پر سینہ تھان کی جرت سے میدان میں آنا۔ واہ واہ واہ۔ نعرے بھی آج تجارت ہے، نغمے بھی توہین صداقت ہے، ان نعروں سے ان نغموں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے۔ جناب صدر، معزز ٹیچر اور میرے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آج جس موضوع پر رپوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کی بات ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا۔ ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، سبحان اللہ، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، اب بات چل رہی ہے ختم نبوت کی، تو آئیں ایک صدی پیچھے چلتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان نے مرزا قادیانی نے ختم نبوت کی چادر کو تار کر کے
मुसलमानों से दुश्मनी मोड़ ली और इस फितने कादियानियत की बुनियाद रखी। इस फितने की सरकोबी ने सुन्नत से जदीद जिंदा करते हुए तारीख में एक गहरा नक्श छोड़ा। आता है कलंदरों को जिस वक्त जलाल, आता है कलंदरों को जिस वक्त जलाल, शाहों के सरों से ताज गिर पड़ते हैं, शाहों के सरों से ताज गिर पड़ते हैं। जनाब सदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 210 हदीस से सिखा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जनाब सदर, 1953 की तहरीक में 10 लाख मुसलमानों ने खत्म नबूवत के लिए जानें कुर्बान कर दी। ए लोगों, उठो उठो, ये यहूद और नसारा तुम्हें नबी के प्यार से दूर करना चाहते हैं। उठो उठो और दिखा दो हम कमज़ोर नहीं, अल्लाह हमारे इस कैबले में हमारी मदद करेंगे। आमीन सुम आमीन। हर सिम मचलती किरणों ने अफसोस से शबे गम तोड़ दिया, हर सिम मचलती किरणों ने अफसोस से शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ओके, अल्लाह। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसअब बिन उमैर हमारे साथ मौजूद थे। और अब मैं दावत देना चाहूँगा शिजरा फातिमा को, जिनका ताल्लुक़ सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल कैंपस बी से है। आइए शिजरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। ये आगे कर लीजिएगा बेटा, हाँ पीछे कर दें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम शिजरा फातिमा है और मैं सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल कैंपस बी जमात शिशम जीम की तालिबे इल्म हूँ। मैं नहायत मशगूर हूँ, ममनू हूँ कि मुझे आज एक मुक़द्दस उन्वान पर लब खुशाई करने का मौका मिला है। उन्वान की रूह को बयान करने के लिए मैं सबसे पहले अकीदा, फिर ख़त्म और बाद अज़ा ख़त्म नबूवत को बयान करूँगी। अकीदा इस्लामी तालीमात में बुनियादी जुज़्व है। किसी बात का ज़ुबान से इकरार करना या दिल से उसकी तस्दीक करना ईमान कहलाता है, और फिर जब ये दिल में मजबूत हो जाए तो ये अकीदा कहलाता है। ख़त्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लगुई मायने मोहर लगाना या आखिर तक पहुँचाना या किसी काम को पूरा करके फ़ारिग हो जाने के हैं। सदर आला मकाम। अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो ये सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामिया और हमेशा रहने वाली किताब कुरान मजीद नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस बात पर ईमान लाना और पुख्ता यकीन रखना ही अकीदाए ख़त्म नबूवत है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा और क़यामत तक हर कौम और हर दौर के इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने पहली तमाम शरीयतों को मंसूख कर दिया। जैसा कि सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मगर वो अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातिमुन नबी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फाइज किया गया। क़यामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मखसूस मकाम अता किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की फजीलत से नवाजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इंसान के लिए रहमत है। हर तालिब हिदायत पर लाजिम है कि वो इस बात पर ईमान लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जैसा कि सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करूँगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए जो मोहर नबूवत पाक शानों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए जो मोहर नबूवत पाक शानों का, निशानी दे के मुतज्जल कर दिया उसको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बनाकर रब ने ए जौहर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर रब नहीं है जौहर, नबूवत को ख़त्म करके मुफस्सल कर दिया उसको। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी शिजरा फातिमा। और अब मैं दावत देना चाहूँगा महानूर सिद्दीकी को, जिनका ताल्लुक़ दार अरकम स्कूल्स ब्लॉक टी कैंपस से। तेरे ही दम से बज़्मे अंबिया की रौनक व ज़ीनत,
تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر. جناب والا قرآن و حدیث کی روح سے نبوت کا مسئلہ ایمان و عقائد میں اساسی اہمیت رکھتا ہے, بلکہ میں یہ صاف اور واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ مسئلہ کفر و اسلام سے تعلق رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت دے کر بھیجا ہی نہیں, ہم یہ کہہ دیں کہ بھیجا ہے تو یہ سراسر بہتان ہے, بدترین جھوٹ ہے. جبکہ قرآن پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا. تو جب ختم نبوت کو دل و جان سے تسلیم کرنا جس وہ ایمان ہے, تو میرا یہ پورے پاکستان سے سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر تخلیق کردہ اس مملکت خدا داد میں آج مجھے اور آپ کو اس بنیادی عقیدے پر آخر پہرا دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کبھی مغرب تو کبھی مشرق میں اس مہر کو چھیڑنے کی صدائیں کیوں بلند ہوئی؟ منکرین ختم نبوت نے جب جب سر اٹھایا ان کو ایک لمحہ چین کا میسر نہ آیا. جناب والا, جس دن ختم نبوت پر آنچ آئے اس دن روئے زمین پر قیامت برپا ہوگی. جب لا نبی بادی کو پس پشت ڈالا گیا تو قرائے ارض کا ذرہ ذرہ پکار اٹھے گا, اور میرے اس عقیدے پہ قدغن لگانے والوں سنو, جو ہاتھ آپ سے منسوب کر کے توہین آمیز خاکے بنائے, ایسے ہاتھ کو کاٹ دینا میرا ایمان ہے. جو آپ کی ذات کے خلاف ایک حرف بولے ایسی زبان کو کھینچ لینا میرا ایمان ہے, اور جو آپ کی ذات پر میلی نگاہ ڈالے ایسی آنکھ پھوڑ دینا میرا ایمان ہے. آج میں اس فورم پر کھڑے ہو کر پوری دنیا سے کہوں گی, تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے. مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا, اور جلا دو پھونک دو سولی چڑھا دو, مگر خوب سن لو صداقت چھپ نہیں سکتی کہ جب تک جان باقی ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. ناظرین, ماہین دانش ہمارے ساتھ موجود تھیں اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل سسٹم سے, بلکہ ہاں مہانور صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھیں. اب آئیں گی ماہین دانش اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی سے. آئیے ماہین. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے, بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے, پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو, بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو, تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے. سبحان اللہ. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان بحیثیت مسلمان. رمضان المبارک کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عالمی اور خیر و برکت والی خبر ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں اور عبادت میں اپنا وقت گزاریں. مگر جناب صدر, مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم مسلمان آج کل صرف شاپنگ مالز, گھومنے پھرنے اور عید کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں. جناب صدر, رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جناب صدر, اس تقریر کے اختتام پر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے, گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے, ہچکچا گئی خود کو مسلمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی, توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی, اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. کسی کافر نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے, تو شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو, تھینک یو. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ کیا ہوئی ہے. 5 پارٹیسپینٹس ہیں
5वें نمبر سے ہم شروع کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ ججز میں ہم آہنگی ہو اور دونوں ججز صحیح فیصلہ دے رہے ہوں، کوئی اختلافی نوٹ نہ آئے. جی یہ میرے خیال میں 1-1 سے فیصلہ برابر ہو جائے گا. میں نے اسی لیے 2, 3 اور 3 کا وہی نہیں رکھا، میں نے کہا 2 رہے تاکہ فیصلہ ہاں فیصلہ. ڈاکٹر صاحب اس میں جی ایک بچی اچھی تقریر تو کر رہی تھی لیکن چونکہ وہ بار بار اٹک رہی تھی اس وجہ سے جو بھول گئی تھی نا بیچ میں تقریر تھی بار بار. مانور بھول گئی تھی مانور نے لیکن اس کو کنٹینیو کر دیا تھا دوبارہ کنٹینیو کر لیا تھا لیکن شجرا جو ہے وہ ذرا پریشان ہو گئی جو ہے پزل ہوئی تھی. لیکن مصعب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ مصعب جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے مصعب ہی آ رہا ہے چوتھے نمبر. چلیں آپ 5ویں نمبر پہ بتائیں. جی تو یہ اس وقت جو شجرا ہیں وہ شجرا آ جائیے. طاہر صاحب آپ آ جائیے. علیم صاحب آپ آ جائیں. طاہر صاحب دیتے رہیں گے سر، یہیں سے آپ مجھے دیتے جائیں گے ساری چیزیں. آئیں صابر صاحب آئیے گا، مائک نکال لیجیے گا، مائک سے لگ کر لیجیے گا. جی جی ہمیں کس کو بلانا ہے 5ویں نمبر پہ؟ وقار بتائیے گا. 5ویں نمبر پہ ہے شجرا فاطمہ. شجرا فاطمہ آئیے بیٹا، تشریف لائیے. 5ویں نمبر پہ آپ نے آج جی آئیے ادھر آئیے. جی طاہر صاحب کیا کر رہے ہیں سر؟ کانفیڈنس سے کیا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے دھوپ میں بال سفید کیے. طاہر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے یہ فیڈریشن کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے دیا جا رہا ہے ایک گفٹ ہیمپر، اور ایک فیڈریشن کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. یہ شجرا فاطمہ کو دیا جا رہا ہے 5ویں نمبر پہ آنے میں تقریری مقابلے میں آج کے. بیٹھے بیٹا تشریف رکھیں. چوتھے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب مدنی رضا چوتھے نمبر پہ. مدنی رضا آ جائیے. بس ان کو یہ کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بالکل نیچے آئی کانٹیکٹ بیٹا دیکھ کے بات کے آ جاؤ. شکیل مدنی صاحب کے جاننے والے ہو؟ نہیں پھر جو ہے مدنی رضا آ گئے. ٹھیک ہے مدنی رضا آ گئے اور یہ فیڈریشن کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پہ فیڈریشن کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر بھی دیا جا رہا ہے. مریم آپ بھی آ جائیے، آپ اس طرف سائیڈ میں آ جائیے. شہریار جگہ دیجیے گا مریم کو بھی. سٹائل تھا وہ تو جی ٹھیک بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے بیٹا بیٹھے تشریف رکھیں. اردو اکیڈمی سندھ گروپ آف پبلشنگ فرمز کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے. اب صحیح انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے کہ شیلڈ بھی ہے اور کیش پرائز بھی ہے. علیم صاحب آج یا صرف فرسٹ کے لیے؟ تینوں کے لیے. ٹھیک ہے بتائیے جی. تھرڈ پرائز مہنور ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا. جی جی بالکل بالکل. مہنور آئیے بیٹا تشریف لائیے. اگر یہ نہ اٹکتی تو یہ بہت بالکل بہت اچھا جا رہی تھی. ادھر آئیے بیچ میں. ہاں یہاں پہ چلیے. مہنور یہ آپ کو دیا جا رہا ہے تھرڈ ہے تو فرسٹ کی شیلڈ دے دیے. جی جی تھرڈ کی شیلڈ دے دیں. یہ تھرڈ آپ کو شیلڈ دی جا رہی ہے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے فیڈریشن کی جانب سے آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے. یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے، یہ فیڈریشن کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. ہاں اور یہ ابھی تو عید تو اصل ہے، عیدی بھی دی جا رہی ہے. لائیے جی تھرڈ پرائز. جی 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 تھرڈ پرائز کو یہ دیا جا رہا ہے کیش پرائز. جی ٹھیک ہے جی بیٹھیں جی. جی اب سیکنڈ پہ بتائیں. بہت اچھا کیا اور شعر اشعار انہوں نے بہت سنائے. ٹھیک ہے مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے مصعب آ جائیے. مصعب بن عمیر آ گئے. تم تو بھائی ماشاء اللہ بھائی واہ. ہمت اور کرو. چلو آ جائیں. یہ ہے جناب مصعب. مصعب کو ہم نے یہ دے دی شیلڈ دے دی اور ساتھ ساتھ یہ ان کو اچھا لاسٹ منٹ ہے کہ پروگرام ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے تو ہم جلدی جلدی تھوڑا سا وہ دینا چاہیں گے. فیڈریشن کی جانب سے یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے اور اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے گفٹ اور یہ کیش پرائز دیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک بیٹھیں تشریف رکھیں. اور اب ہم فرسٹ پرائز جو ہے ماہین دانش آئیے. ماہین آ جائیے. ماشاء اللہ بہت وقت پہ تقریر ختم بھی کر لی تھی انہوں نے. ہاں چلیں جی یہ فرسٹ پرائز یہ شیلڈ دی جا رہی ہے انکلوڈ کیا ٹائم کے اوپر. ساتھ ساتھ یہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے, فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا, آپ ہمارے گیسٹ کو جلدی جلدی گفٹ دے دیں طاہر صاحب, تاکہ پھر ہم وائنڈ اپ کر سکیں. یہ گفٹ دیا جا رہا ہے, بیٹھیں. صابر صاحب آپ کے لیے, یہ سب سے پہلے صابر صاحب کے لیے جی یہ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس شہریار صاحب, اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی گفٹ ہے, لائیے شہریار صاحب کو دیجیے. جی, یہ اردو اکیڈمی سندھ اور پیراگون پبلیکیشن کی جانب سے گفٹ ہے. مریم کوثر آپ کے لیے جی یہ لیجیے گا. اور یہ گفٹ جو ہے یہ ارسلہ طاہر, یہ آپ کو دیا جا رہا ہے پیراگون کی جانب سے, اور اردو اکیڈمی کی جانب سے وقار صاحب آپ کو بھی یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, اسی کے ساتھ یہ ارسلہ آپ کے لیے بھی ایک. اسی کے ساتھ ناظرین آج کا یہ جو سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اب ہم جو ہے ایک وقفے پہ جائیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.